بریانی سامنے رکھی ہو تب طلاق نہیں دیتا. بھئی طلاق گولی جب چلتی ہے تو آدمی غصے ہی میں گولی چلائے گا کہ ٹھاٹ سے بریانی کھا رہا اور گولی اٹھا کے چلا دے گا. غصے ہی میں طلاق ہوتی ہے, اسی پر تو کنٹرول کرنا ہے. ایک صاحب کا دہلی سے فون آیا, اپنی اہلیہ کو انہوں نے فون لگایا اور بیچاری کچن میں کھانا پکا رہی تھی, فون نہیں اٹھا. پھر دوسری بار لگایا. یہ بھی بہت خراب عادت ہے. میں نے کتنی مرتبہ بتایا, چونکہ اسلام اور ایمان حقیقی طور پر ہمارے اندر نہیں پیوست ہوا ہے, اس وجہ سے بہت سی غلطیاں ہم مراد کرتے ہیں. اس میں سے ایک, اللہ کے نبی نے معاشرت کا اصول یہ بھی بتایا ہے, اگر تم کسی کے دروازے پر جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کر کے اجازت مانگو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنا نام بتاؤ, میرا نام عبد الرحمن ہے, ادخلو, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پھر خاموش ہو جاؤ, اجازت کا انتظار کرو. پھر 1 منٹ 2 منٹ کے بعد پھر کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرا نام عبد الرحمن ہے, ادخلو, میں آئی کم ان, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پھر اجازت کا انتظار کرو. پھر تیسری مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرا نام عبد الرحمن ہے, کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تیسری مرتبہ کے بعد اگر اجازت نہ ملے تو بغیر ناراض ہوئے چلے جاؤ. ناراض مت ہونا, اس لیے کہ ان کے ملنے کا وقت نہیں ہے. اب دیکھیں, اس کو اپلائی کریں موبائل کے اوپر. 1 مرتبہ فون کریں گے تو 8 مرتبہ رنگ بجتی ہے. 1 مرتبہ کسی کو آپ کال کریں گے تو کتنی مرتبہ؟ ٹونو 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 ٹونو, 8 مرتبہ. 3 مرتبہ نہیں, آپ نے 8 مرتبہ اس کا دروازہ کھٹکھٹا دیا, نہیں فون اٹھا. ہو سکتا ہے کھانا کھا رہا ہو سکتا ہے سنجا کر رہا ہو سکتا ہے آرام کر رہا. پھر دوسری مرتبہ فون, پھر تیسری مرتبہ فون. اللہ کے بندے 7 مرتبہ فون کرتے ہیں, 7 مرتبہ, 8 مرتبہ فون کرتے ہیں. یہ اذیت پہنچانا ہے مسلمان کو. اللہ کے نبی نے فرمایا خانہ کعبہ کو ڈھانے سے بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا. اس لیے دل آزاری سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں. انشاءاللہ دل آزاری سے بچائیں گے تو جو وعدہ کریں گے اس وعدے کو پورا کریں گے. وعدہ پورا نہیں کر سکتے, وعدہ نہیں کریں گے, ارادہ کریں گے, انشاءاللہ کہہ لیں گے. تو اگر آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا ہے تو اگر کسی نے طلاق دی اور انشاءاللہ کہہ دیا, انشاءاللہ کی عادت ہے کہنے کی, تو طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ فائدہ ہے شریعت پر عمل کرنے کا. مان لیجیے غصے کے اندر کسی نے کہا بھی اور انشاءاللہ کہہ دیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ مسئلہ میں نے بتا دیا. اب دلی سے جو فون آیا تھا, انہوں نے کہا کہ کچن کے اندر تھی ہماری اہلیہ, فون کیا فون ریسیو نہیں ہوا, پھر فون کیا پھر ریسیو نہیں ہوا, پھر فون کیا پھر ریسیو نہیں ہوا. یہی غلطی ہے, 1 مرتبہ کیا نہیں اٹھا, ہو جانا چاہیے. جب ہم اسلامی طریقے پر نہیں چلتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات ہوتے ہیں اور پھر ہم سامنے والے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, کیونکہ سامنے والا قصوروار نہیں ہے, غلطی میری ہے. پھر 3 مرتبہ کے بعد انہوں نے کہا میں نے بھابھی کو فون کیا اور ان سے کہا کہ لے جا کر کے ہماری اہلیہ سے بات کرائیے. اب بھابھی لے گئی اور ان کی اہلیہ روٹی پکا رہی تھی. انہوں نے کہا کہہ دیجئے میں روٹی پکا کر کے بات کر لیتی. بس اتنے میں ترم خان کو غصہ آ گیا, مجھ سے بات نہیں کیا. فوراً ٹھائیں 3 سے پہلے رکنے کا تو نام ہی نہیں لے سکتے, کیونکہ سارا غصہ تو ہم کو بیوی ہی پر آتا ہے, سارا غصہ بیوی پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آٹا گوندتی تھی, نبی پانی گراتے تھے. ارے کوئی بتائے اس میں سے اپنی بیوی جب آٹا گوندتی ہے تو آپ نے پانی گرایا ہے؟ یہ سنت ہے آقا کی. صرف مسواک کرنا سنت نہیں ہے, صرف تسبیح لانا سنت نہیں ہے, بیوی کا ساتھ دینا بھی سنت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی, ہمارے نبی کہتے کہ ذرا بچا کر کے دینا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیالے کی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں پانی پیا کرتی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کھانا کھاتی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ ان کے منہ کے اندر ڈالتے. صدقہ ہے بیوی کے منہ میں شوہر لقمہ ڈالے، یہ صدقہ ہے. صرف فقیر کو دینا ہی صدقہ نہیں ہے. میں نے ایک نکاح کے خطبے سے پہلے جب بھی ہم نکاح پڑھاتے ہیں تو تھوڑا سا وہاں پر بیان کر دیتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ بتائیں اس میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے نکاح کو 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. 1 سال تک بہت زیادہ محبت رہتی ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے. میں نے کہا 1 سال سے زیادہ نکاح ہو چکا ہے، اور اب بتائیں کہ انہوں نے 1 ہفتے کے اندر اپنی اہلیہ کے منہ میں لقمہ ڈالا ہے، وہ ہاتھ اٹھائیں. یہاں بھی پوچھ رہا ہوں، اس کو سنت ہی نہیں سمجھتے. یہ سنت ہے، صدقے کا ثواب ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ باہر تو بڑے خوش مزاج رہتے ہیں اور گھر میں جب جاتے ہیں تو منہ بنا کر کے جاتے ہیں. یہ آقا کی سنت نہیں. آقا جب گھر میں جاتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ کو دیکھتی تو میرا چہرہ چمکنے لگتا. یہ آقا کا چہرہ تھا، متبسمن، مسکراتا ہوا چہرہ تھا. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا آپ کو جب دیکھتا ہوں تو آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کو جب دیکھتا ہوں تو آپ مسکرا رہے ہیں. میں نے کہا یہی تو میرے آقا کی سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ کان متبسمن، آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا چہرہ تھا. ہاں تنہائی میں آپ غمزدہ رہتے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تو آپ روتے کڑتے، اور امت کے سامنے جاتے تو آپ یوں ظاہر کرتے کہ میرے اوپر کوئی غم نہیں ہے. مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے تاکہ جو ملے وہ بھی خوش ہو جائے. اور کسی کو مسکراتا دیکھے تو میرے نبی نے دعا دی ہے، سب لوگ میرے ساتھ پڑھ لیں، اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک. اس کا ترجمہ ہے اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. اب تو ہم کسی کو مسکراتا دیکھتے ہیں، کیا بات ہے یار بڑا مسکرا رہے ہیں، لگ رہا دال میں کچھ کالا ہے. there is something fishy in the bottle. ارے میرے بھائی دعا دیجیے اپنے بھائی کو، اللہ اس کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے اور خود بھی مسکرائیے اور گھر والی کے ساتھ بہترین سلوک کیجیے. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی گھر والی کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والے کے لیے. روزانہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں. عصر کے بعد آپ تمام ازواج مطہرات کے پاس چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے جاتے تھے، سب کی خیریت معلوم کرتے تھے. کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کچھ لانا تو نہیں ہے، کچھ کمی تو نہیں ہے. تمام ازواج مطہرات کے ساتھ ہم بتائیں صحیح سے اہلیہ سے خیریت پوچھے ہوئے کتنا دن ہوا ہو؟ دوسرا ملتا ہے اور کیسے ہو، ٹھیک ہو، پان بھی کھلا دیتے ہیں، دورہ بھی کھا لو، سگریٹ بھی پی لو. اہلیہ سے کبھی پوچھ لیجئے جا کر کے بھیا تم کو بھی کچھ کھانا ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے یہاں جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے تو لوگ آتی ہیں تو وہ سب اپنے اپنے شوہر کو ہماری تفسیر میں بھیجتی ہیں. کہتے ہیں مفتی صاحب کی تفسیر کے بعد جب شوہر آتے ہیں تو بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، جا کر کے لقمہ کھلا رہے ہیں. بھائیہ کہتی ہیں ماشاءاللہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مفتی عبدالرحمن صاحب کی تفسیر سن کے آ رہے ہیں. پھر جاؤ، کب مفتی صاحب کی تفسیر ہے؟ لیکن سنڈے کو بڑی مسجد میں جاؤ، سن کر کے آؤ. ہماری اہلیہ ہم کو بھیج دیے جاؤ سن کر کے آؤ. نے کہا اچھی بات ہے بھائی، ماشاءاللہ آپ کی اہلیہ آپ کی مددگار ہے، اور جتنی باتیں آپ سنے جا کر کے اہلیہ کو بتایا کریں. اور حدیث میں آتا ہے اللہ اس مرد پر رحمت نازل فرمائے جو صبح فجر کی نماز کے لیے بیدار ہو اور اس کے پہلو میں اس کی شہزادی سو رہی ہو اور اسے جگائے، بیدار کرے. اگر وہ نہ جاگے تو پانی کا چھینٹا اس کے اوپر مارے. مارا ہے کسی نے؟ نہیں مارا؟ مارے. اللہ کے نبی کی دعا ہے ایسے بندے کے لیے کہ جو خود بیدار ہو اور اپنی شہزادی کو بھی بیدار کرے، اور اگر نہ جاگے تو اس پر پانی کا چھینٹا مارے اور کہے اٹھ جا، اللہ کے دربار میں کھڑی ہو جا،
फजर की नमाज पढ़ ले। फिर अल्लाह के नबी ने बीवी को दुआ दी है, रहिमल्लाहु ज़ौजतन, अल्लाह उस बीवी पर अपनी रहमत फरमाए जो सुबह फजर के लिए उठे और अपने शौहर को जगाए। शौहर ना जागे तो शौहर की आंख पर, शौहर के चेहरे पर पानी का छींटा मारे और उसे जगाए और उसे नमाज के लिए भेजे। अल्लाह के नबी ने दुआ दी है। नबी जिसके लिए दुआ कर दे, ये बताओ कि नबी की दुआ कबूल होगी या नहीं होगी? अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी की दुआ हमारे हक में कबूल फरमा लेंगे तो हमारा बेड़ा दुनिया के अंदर भी इंशाअल्लाह पार हो जाएगा, आखिरत के अंदर भी पार हो जाएगा। तो सबसे पहली बात नबी ने क्या बताई? जब बात करे तो सच बोले। सच बोलेंगे इंशाअल्लाह, झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात अल्लाह के नबी ने फरमाई, वल युअद्दी अमानतहु इज़ा अतुमिना, जब अमानत रखी जाए तो अमानत को अदा करें। अब हम लोग अमानत का मतलब क्या समझते हैं? किसी ने हमारे पास पैसा रख दिया तो पैसा अदा कर दिया। खाली पैसा ही अमानत नहीं है। दो लोग गुफ्तगू आपस में कर रहे हैं, आपने क्या कान लगाया? अब जाएंगे, माई तो ऐसी बात कर रहे हैं, नाजायज है, हराम है। जो राजदारी के साथ दो हजरात गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी बात का सुनना आपके लिए जायज नहीं है। आजकल होता क्या है, दो दोस्त पास में बैठे हुए हैं, एक अपना व्हाट्सएप चला रहा है और दूसरा चैटिंग किससे हो रही है देख रहा है। नाजायज, ये अमानत के अंदर खयानत करना है। हमने चूंकि बहुत महदूद कर दिया है चीज को। अमानत का मतलब पैसा रखे तो दे दे, अरे भैया वो भी अमानत है, ये भी अमानत है। उसका तो कम साबिक़ा पेश आता है, इसका ज्यादा आता है। रोजाना खयानत कर रहे हैं। किसी ने अगर राजदारी के साथ आपसे कोई गुफ्तगू की है, उसकी बात को राज रखना आपके लिए अमानत है। उसके बगैर इजाजत के आप दूसरे को नहीं बता सकते। अगर आपने बताया है तो आप खयानत करने वाले हैं। हदीस में आता है, कल क़यामत के दिन एक बंदा आएगा और कहेगा, ऐ अल्लाह, इसने अपने पड़ोसी को कहेगा, इसने मेरे साथ खयानत की है, इसने मेरे साथ खयानत की है। उसका पड़ोसी कहेगा, खुदा की कसम है अल्लाह, मैंने इसके साथ कोई खयानत नहीं की है। मैंने कभी इसके साथ इसकी किसी बात को, इसके किसी माल को मैंने अमानत के साथ अदा किया, कभी खयानत नहीं किया। वो बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह, ये नमाज के लिए जाता था लेकिन एक मर्तबा मुझे नमाज के लिए नहीं, इसने मेरे साथ खयानत की। अल्लाह, ये मुझे गाली देते हुए देखता था लेकिन इसने कभी मुझे गाली देने से मना नहीं किया। अल्लाह, इसने मेरे साथ खयानत की है। अल्लाह, ये देखता था मैं हराम कर रहा हूँ लेकिन इसने, मेरे भाई ने कभी मुझे मना नहीं किया। साथ में चाय पीता था और चाय पीने के बाद पतली गली से निकल लेता था, कभी मुझे मना नहीं किया। अल्लाह कहेंगे तू खयानत कर रहा है। मेरे भाई, ये भी अमानत में खयानत है। आप अगर रहते हैं, अजान की आवाज सुनते हैं और आप मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, ये आपके भाई का हक है, आपके पड़ोसी का हक है। आप उनको भी अपने साथ में लेकर के आए, बड़े ही खुशउस्लूबी के साथ, बड़ी हिकमत के साथ। भाई चलो, मस्जिद बुला रही है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। आप जरा इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं। अल्लाह ने कहा हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। इसके उल्टा नहीं कहा हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह। पहले क्या कहा? हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। क्या पता चला? अल्लाह नमाज जो पढ़ेगा उसे कामयाबी अता फरमाएंगे, जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, नमाज न पढ़ने वाले के हक में कोई अल्लाह का वली भी दुआ करता है, उसके हक में कबूल नहीं होती। इसलिए मेरे पास कोई भी आता है दुआ के लिए, कोई भी आता है किसी काम के लिए, सबसे पहले हम उससे यही दरखास्त करते हैं, अल्लाह के बंदे नमाज का इंतजाम करना और नमाज के बाद ये दुआ पढ़ना। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि उसके कैसे असरात और बरकत आपकी जिंदगियों के अंदर महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो उसके असरात को महसूस नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी उम्दा मस्जिद आप हजरात ने तामीर की है, लेकिन मस्जिद को अपने सजदों से आबाद करना है।
اگر یہ مسجد آباد کی جائے گی تو مسجد اپنے آباد کرنے والوں کو دعائیں دیتی ہیں، اے اللہ جس نے مجھے آباد کیا تو اسے آباد فرما، اور جس نے مجھے ویران کیا تو اسے ویران فرما۔ اب یہ بتائیں جب مسجد خود ہماری ہلاکت کی، بربادی کی بد دعا